بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، علم دین پڑھنے کے بعد سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جنگلات کا رخ کیا اور وہاں پر اپنے آپ کو مشقت اور مجاہدہ میں ڈالا اور اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کیا۔ اور پھر جب آپ واپس بغداد تشریف لانے لگے، جنگلات سے آپ نے جب رخ بغداد شہر کی طرف کیا تو وہاں کا سیاسی ماحول تبدیل ہو چکا تھا۔ وہاں پر دنیا داری غالب تھی اور دین کو کوئی اتنی تقویت اور اہمیت نہیں دی جا رہی تھی۔ تو آپ نے پھر واپس جنگلات کی طرف رخ کیا تو راستے میں ابو العباس حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ تو آپ نے کہا، اے پیارے عبد القادر، کہاں جا رہے ہو؟ تو آگے سے شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ بغداد کا سیاسی ماحول تبدیل ہو چکا ہے، جہاں پر اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے۔ میں دوبارہ جنگلات کی طرف جا رہا ہوں تاکہ اپنا ایمان سلامت لے کر جاؤں۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت میرے رب نے مجھ سے 100 مرتبہ بلکہ 70 مرتبہ وعدہ کیا، کہا، اے پیارے عبد القادر، تجھے اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو تیرے دامن سے لپٹ جائے گا بے ایمان تو ہم اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور آپ کا یہ فرمان عالی شان کہ میرا کوئی مرید توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا، تو اس کا معنی کیا ہے کہ آپ کا مرید ہو اور نماز چھوڑ دے، آپ کا مرید ہو اور وہ زکوٰۃ دینا چھوڑ دے، آپ کا مرید ہو اور حج جو فرض ہو چکا ہے وہ چھوڑ دے، آپ کا مرید ہو اور جھوٹ، چگلی، ریاکاری، غیبت، حرام خوری، سود خوری ان بیماریوں کو اپنائے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ کا جو سچا اور کامل مرید ہوگا وہ آپ کی سیرت کو پڑھے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرعیت کی حفاظت کرنے والا ہوگا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر عمل کرنے والا ہوگا۔ اس لیے تو آپ نے فرمایا کہ میرا کوئی مرید توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے حکم ہوا کہ چلو جا کر بغداد معلیٰ کے اندر لوگوں کو واز و نصیحت کیا کرو۔ تو کہتے ہیں کہ میں عجمی تھا، وہاں کے لوگ عربی زبان جانتے تھے، فصاحت اور بلاغت بہت اچھی طرح جانتے تھے، میری زبان میں ذرا لکنت تھی۔ تو کہتے ہیں کہ جب شب کو میں سویا تو خواب میں نانا جان حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا، اے عبد القادر اپنا منہ کھولیے۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے منہ کھولا تو آپ نے 7 مرتبہ لعاب دہن کے چھینٹے میرے اندر مرحمت فرمائے۔ اگلے دن جب واز و نصیحت کرنے لگا تو گلے میں ذرا ذرا گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ اگلی رات مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بابا جان تشریف لائے اور انہوں نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن کی چھینٹیں میرے اندر مرحمت فرمائے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ نانا جان تشریف لائے تھے، انہوں نے 7 مرتبہ، آپ نے 6 مرتبہ کیوں؟ تو فرماتے ہیں علی نے کہا، علی نبی کی برابری تو نہیں نہ کر سکتا۔ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو روشن کر دیا، میرے ذہن کو کھول دیا، میری زبان میں تاثیر کو رکھ دیا۔ پھر 70 ہزار کا مجمع ہوا کرتا تھا، جنات اس کے علاوہ ہوا کرتے تھے، فرشتے اس کے علاوہ ہوا کرتے تھے، رجال الغائب وہ اشخاص کے جو نظر نہیں آتے ہیں عام انسانوں کو، وہ اس کے علیحدہ نظر آیا کرتے تھے۔ اور آپ کی کرامت میں سے، کرامات میں سے ایک سب سے بڑی کرامت یہ بھی ہے، 70 ہزار کا مجمع ہوا کرتا تھا۔ آج کے دور میں اگر ہمیں واز و نصیحت کرنا ہو زیادہ لوگوں کو تو پھر ہمیں لاؤڈ سپیکر کا استعمال کرنا پڑتا ہے، وہاں پر جو ہے وہ مائک لگانا پڑتے ہیں۔ لیکن آپ کی کرامت میں سے ایک کرامت یہ بھی ہے کہ جتنی آواز پہلے بندے کو سنائی دیتی تھی اتنی ہی آواز آخری بندے کو بھی سنائی دیتی تھی۔ اور یہی معجزہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا کہ جب حجت الوداع کے موقع پر حضور نے خطاب فرمایا تو وہاں پر کوئی ساؤنڈ سسٹم یا لاؤڈ سپیکر تو نہیں تھا، لیکن 1 لاکھ کئی ہزار کا مجمع تھا، صحابہ کرام تھا۔ تو جتنی آواز پہلے بندے کو سنائی دے رہی تھی اتنی ہی آواز آخری بندے کو بھی سنائی دے رہی تھی۔ تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا جو کہ نبی کے ساتھ خاص ہوتا ہے، اور یہ سرکار غوث اعظم کی کرامت تھی جو کہ اللہ کے ولی کے ساتھ خاص ہوتی ہے۔ تو پھر آپ نے لوگوں کو واز و نصیحت کرنا شروع کی، اور پھر بدکار آتے توبہ کر کے جاتے تھے، عیسائی یہودی آتے وہ مسلمان ہو کر جاتے تھے، بڑے بڑے روسا جو گناہوں کے اندر غرق تھے وہ توبہ طائب ہو کر جاتے اور آپ ان کو اللہ کا ولی بنا دیا کرتے تھے۔ علامہ ابن نجار اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ جبائی نے بیان کیا ہے کہ مجھ سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا
کہ میں نے تمام اعمال کی تفتیش کی تو کھانا کھلانے اور حسن خلق سے افضل و بہتر میں نے کسی کو نہیں پایا۔ اگر میرے ہاتھ میں دنیا ہوتی تو میں یہی کام کرتا کہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا رہتا۔ علامہ ابن نجار بیان کرتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے یہ بھی فرمایا، میرے ہاتھ میں پیسہ ذرہ نہیں ٹھہرتا، اگر صبح کو میرے پاس 1000 دینار آئیں تو شام تک ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ غریب غرباء اور فقراء کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے۔